کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس اجتماع، سنت و بھرا جو اجتماع ہے، اس میں شریک رہوں گا۔ مزے چل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں، اور پردے میں رہ کر سننے والی جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہر اتوار کو دوپہر 2:15 بجے تقریباً یہ اجتماع کا آغاز ہوتا ہے، جس میں مدنی چینل کے ذریعے براہ راست بیان، ذکر، دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، اور سینکڑوں مقامات پر یہ اجتماع جو ہے وہ اسلامی بہنیں جمع ہو کر پردے کی حالت میں دیکھتی اور سنتی ہیں، تو مدنی چینل پر بھی ظاہر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ اس اجتماع کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اول تا آخر شریک رہنے کی نیت کر لیجئے، اور جو اجتماع میں ہوتی ہیں تو بعض اوقات اسلامی بہنوں کے آنے جانے میں کسی کا دھکا لگ جائے تو ابھی سے ہی ذہن بنا لیں کہ اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو گھورنے، جھڑکنے، الجھنے کے بجائے درگزر سے کام لیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ایک جو اہم بات امیر علیہ سنت اس میں تربیت فرماتے ہیں کہ آپس میں ملاقات یہ اجتماع کے بعد ضرور ہونی چاہیے، کہ کئی ایسی اسلامی بہنیں جو بالکل اکیلی نئی اپنے طور پر آ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو الحمدللہ بسا اوقات وہ مدنی ماحول سے قریب آنے کا ان کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث سنیے کہ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے ہیں، فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری لیے بہتری ہو، اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں کس قدر ایک درس عبرت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب قدر بتانے ہی والے تھے کہ کون سی رات ہے۔ دو مسلمانوں کا باہم لڑنا یہ مانع ہو گیا، رکاوٹ بن گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شب قدر کو مخفی کر دیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ رحمت سے کس قدر دوری کا سبب بنتا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنی معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو جھگڑا تو اتنا زیادہ عام ہے کہ الامان والحفیظ، بات بات پر آپس میں دست و گریبان ہو جانا، یعنی پہلے امیر سے فرماتے لفظہ پائی ہوتی ہے، یعنی جب بات ہوتی ہے نا کسی کی تو ایک دوسرے سے تیز جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری اسلامی بہنیں بھی غور کریں، خواتین غور کریں کہ یہ عموماً جھگڑے کی ابتدا لفظہ پائی سے ہوتی ہے، تو مطلب ابے تبے بازاری انداز جب گزرتا ہے، اب اس میں جو ہے وہ دل آزار گفتگو شروع ہو جاتی ہے، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ہاتھا پائی تک آ جاتی، دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عورتوں میں بھی اس طرح کے نظارے یہ کم نہیں ہوتے، محلوں میں، گلیوں میں، معاذ اللہ بازاروں میں بھی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو بالکل بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جو وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، بال نوچ رہی ہوتی ہے، گالم گلوج، تو تکار، اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو گھر میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اندر کا نکلتا ہے، کوسنے دی جاتی ہیں، بد دعائیں دی جاتی ہیں، یعنی اگر بعض ایسی بھی بیچاریاں، اللہ سب کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، کہ اگر بچوں سے بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ دو بہنیں ہیں تو ان کی بھی لڑائیاں مشہور ہیں کہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح نند بھاوج ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ ماں بیٹی کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ ماں اگر اپنی بیٹی کو کہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو آج کل کا دور اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کس طرح سے مطلب آپس میں بد کلامی اور مطلب دل آزاری یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے۔ ایک کاش کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ اس کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے۔ سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اسے اذیت پہنچے۔
اور اس سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو. جھگڑا کرنے کی ہمارے دین میں پذیرا ہی نہیں ہے. مذمت بیان کی گئی ہے. اور میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. ظاہر ہے نفس و شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری عادتیں اچھی کر دے، ہمیں ستھرا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، اور ہمیں شریعت و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو باطل پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں پر گھر بنایا جائے گا، جس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ دعوت اسلامی یا اللہ کی رحمت سے ہم کو تربیت فراہم کرتی ہے. اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے، زندگی کا لطف حاصل کیسے کرنا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں اس بارے میں کیا تربیت دیتا ہے. اور پھر معاشرے پر جو ہم نظر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ صبر و برداشت کا مادہ یہ ہے ہی نہیں. آپ روڈوں پر دیکھ لیں کہ اگر روڈ پر ٹریفک جمع ہے تو اگرچہ خواتین کو تو اس معاملے میں کم دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں تو یہ مطلب کوئی اس میں آپ دیکھیں ذرا سی بات پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب ٹریفک جام اگر ہو گیا تو آپ کی گالیاں دینے سے کیا ٹریفک کھل جائے گا؟ اچھا پھر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی گدھا گاڑی چلا رہا ہے. اب ظاہر گاڑی اور گدھا گاڑی میں فرق ہوگا کہ گاڑی چلانے کے لیے جو اسٹیئرنگ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ نے بریک لگانا ہے، اس میں کوئی پاور بریک ہوتے ہیں، مطلب کوئی فوراً رک جاتی ہے. لیکن جانور کو سنبھالنا تو مشکل ہوتا ہے نا. اب وہ جانور اگر ٹکرا گیا تو اب ایک اچھی سی کار میں بیٹھا ہوا شخص ایک گدھا گاڑی والے سے لڑتا ہوا بازاروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. کہیں کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور وہ لائن لگی ہوئی ہے. اب لائن لگی ہوئی ہے، وہ جناب اصولاً سب کو اپنے اپنے نمبر پر ہی آنا چاہیے. اب اگر وہ نمبر پر نہیں آ رہا اور وہ پیچھے سے آگے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو شور مچ رہا ہے، اسی میں کوئی جذبات میں آ کر اس کا گریبان پکڑتا ہے، اس کو تھپڑ لگا دیا. اب تھپڑ لگا دیا تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. یعنی اس قدر یہ آفت والی چیز ہے اور شیطان اس میں اس قدر کامیاب ہے کہ گھر کے گھر کا امن جو ہے نا اس سے برباد ہو چکا ہے. محلے ساتھ رہنے والے اچھے خاصے پڑوسی جو آپس میں میل جول اچھے تعلقات رکھتے تھے، بچے لڑے تو وہ بھی لڑ پڑے. کوئی چیز مثال گھر کی کوئی کچرا ہی گر گیا کہ آپ کے گھر کے دروازے کے آگے تو آپ کے سال کے تعلقات آپ اس سے خراب کر گئے. اس کے گھر میں مثال کپڑے سکھائے اس نے، اب کپڑے سکھائے اور اس کا پانی اگر آپ کے نیچے صحن میں گر پڑا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. فلیٹ پہ رہنے والوں کا تو اس معاملے میں تو بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے کہ اگر اوپر کی سیوریج لائن مثال ڈیمیج ہو گئی، اب نیچے والے گھر میں وہ پانی ٹپک رہا ہے، اب یہ جھگڑا کہ یہ کرائے گا کون؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو تکلیف ہے آپ کرا لیں، ہمارا تو ایسے ہی رہے گا. اب جو اس طرح کا تیز ترار ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، تو ظاہر ہے دوسرے والا تو اپنی عزت سنبھالے گا کہ بھائی اس سے الجھوں گا تو خامہ کا یہ تو دو گالیاں دے دے گا، میری عزت کا تو یوں سمجھے کہ کچرا ہو جائے گا. اب اس طرح کے جو انداز ہیں، معاملات ہیں، تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا انداز کیا ہے. صبر و تحمل ہے نہیں. شیطان اس میں بہت زیادہ کامیاب ہے. بلکہ ایک حکایت اس میں ملتی ہے کہ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ تو مسلمانوں میں جھگڑا کیسے کراتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے لیے تو بہت آسان ہے، مسلمانوں کو جھگڑا کرا دینا میرے لیے بہت آسان ہے، آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. اب وہ بازار لے کر گیا ان کو، اور بازار میں دو حلوائی مٹھائی کی کاروبار کرنے والے جن میں بڑی محبتیں تھی، بڑا پیار تھا. شیطان نے کیا کیا کہ ایک حلوائی جو شیرہ کہتے ہیں نا جس میں چینی گھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس سے میٹھا ہوتا ہے،
مٹھائی جو ہے نا اس سے مٹھاس اس میں شامل ہو جاتی ہے. شیطان نے اس میں سے ایک انگلی میں شیرہ لگایا, ایک پوائنٹ لیا اور اس پوائنٹ کو لے جا کر دیوار پہ لگا دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوا کہ اس مٹھائی پر یعنی شیرے پر ایک مکھی آ کر بیٹھی. اب جیسے ہی مکھی آ کر بیٹھی تو چونکہ وہ چکنا ہوتا ہے تو مکھی کے پاؤں اس پر جم گئے اور مکھی اڑ نہیں سک رہی تھی. ایک چپکلی نے جب یہ منظر دیکھا اور کہا کہ او ہو تو میرا شکار آسانی سے دستیاب ہو گیا, اس نے فوراً اس پر حملہ کیا اور اپنے منہ میں اس مکھی کو لے لیا. نیچے حلوائی کی بلی, اس نے جب چپکلی کو دیکھا کہ اس چپکلی نے بڑی آسانی سے مکھی کا شکار کر لیا تو بلی نے جھپٹا مار کر اس چپکلی کو اپنے منہ میں لے لیا. برابر والے کا جو کتا تھا اس نے جب دیکھا کہ اس بلی نے اسی طرح سے اس چپکلی کا شکار کیا تو اس کو بھی تیزی آئی اور وہ فوراً بلی پر جھپٹا, یہاں تک کہ وہ بلی کو اس نے مار دیا. اب جو یہ حلوائی تھا اس نے جب دیکھا کہ میری پالتو بلی کو اس نے مارا ہے تو اس نے چمچا اٹھایا اپنا اور زور سے اس کتے کے سر پر مارا. اب جیسے ہی بڑا زوردار کتے کے سر پر وہ چمچا لگا, کتا کوں کوں کر کے وہ تو وہیں مر گیا. اب برابر کے حلوائی نے جب دیکھا کہ میرے پالتو کتے کو اس دکاندار نے مارا ہے, اس نے وہاں سے چھری اٹھائی اور آ کر اس سے گرس و گریبان ہو کر اس کو مارا. وہ تو چھری لگنے کے بعد یہ گرا اور مر گیا. اب اس قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آدمی کو مار دیا, انہوں نے آ کر اس حلوائی والے کو, اس حلوائی دکاندار کو مار دیا. اس خاندان نے جب دیکھا کہ ہمارے آدمی کو مارا تو وہ اس قوم سے لڑنے آ گئے. تو یوں دونوں قوموں میں جو جھگڑا ہوا تو پورے شہر میں یوں سمجھ لے کہ فساد کھڑا ہو گیا. تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح جھگڑا کراتا ہوں. تو شیطان نے کیا کیا تھا, ایک شیرہ ہی لگایا تھا, ایک معمولی سے قطرہ لگایا تھا اور اس کا نتیجہ آپس کی قتل و غارت گری. تو یہ اگر ہم سوچے غور کریں کہ اگر ہمارا کبھی کسی سے جھگڑا ہوا, ہمارا کبھی کسی سے بات چیت میں تیزی ہوئی, یہاں تک کہ عورتیں اسی تیز زبان کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. اگر آج ہمارے گھر میں کسی سے تعلق خراب ہوا تھا, بھائی آپ کی ساس آپ سے ناراض ہو گئی تھی, کیوں ہوئی تھی ذرا غور کر لیں. یہی کہ پہلے ہماری زبان چلی تھی تو اس نے پھر کمال دکھایا. ہمارا اگر اس وقت برداشت ہو جاتا, معاملہ اگر کنٹرول ہو جاتا تو بات ہی ختم ہو جاتی. لیکن کیا کریں, ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. اللہ ہماری عادتوں کو اچھا کر دے, ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں, ہم سے اس معاملے میں برداشت نہیں ہوتا ہے, اور ذرا سا بھی خلاف مزاج کوئی بات ہوتی ہے تو ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں. بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش میں اس طرح نہیں بولتا, کہ میرے اس طرح بولنے سے فلاں کا دل ٹوٹا ہے, فلاں کو برا لگا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات اپنے مطلب کا کام نہیں ہوتا ہے. مثال آپ نے بچوں کے ابو سے کوئی چیز منگائی اور وہ چیز نہیں لائے, اب آپ کی ناراضی. آپ نے بچے کو دیا کوئی سامان لانے کا اور وہ جا کے کھیل میں لگ گیا, جیسے وہ واپس آیا تو پورا بلڈنگ سنتی ہے کہ آپ نے اس کو کیا بولنا ہے. ذرا بعض ایسی بھی ہوتی ہے, اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں, بچے نماز نہیں پڑھتے تو اس نماز نہ پڑھنے پر اس کو بددعائیں دیتی ہیں, اس قرآن نہ پڑھنے پر اس کو لان تان کرتی ہیں. جیسے کل ہی امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا, تیرے قبر میں کیڑے پڑیں گے, تجھے جہنم کی آگ جلائے گی. تو آپ اور ہم سوچیں کہ ہم کیا رہے ہیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ بس بعضوں کا جب گھومتی ہے سامنے والے کی تو وہ آزمائش ہو جاتی ہے. لیکن اگر جو صبر و تحمل سے کام لے اور جھگڑا نہ کرے, سبحان اللہ, تو اس کی برکتیں بھی بہت ملتی ہیں. ایک بڑی پیاری بات لکھی گئی کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام کو بلایا
اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری تیسری بار پھر بلایا, اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اب جب آپ گئے اس کے بعد دیکھنے کے لیے تو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ غلام نے کہا سنی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو غلام نے کہا کہ آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا, مجھے پتا تھا آپ سے سزا ملے گی نہیں مجھے, اس وجہ سے سستی کے باعث جواب نہ دے سکا. تو یہ سن کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, کہ اس کو آزادی کر دیا. اللہ اکبر. کہ کیسے حسن اخلاق کے پیکر تھے کہ غلام کا قصور ہونے کے باوجود بھی اس کی غلطی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ رضا الہی کی خاطر اسے آزاد کر دیا. تو یاد رکھیے, غلطی کرنے والے کو قدرت کے باوجود معاف کر دینا ایسی پیاری عادت ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اور فتنے فساد کے ناپاک جراثیم یہ خود بخود دم توڑ جائیں گے. یہ حقیقت ہے کہ غصہ انسانی فطرت میں شامل ہے. اور لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن نشین رکھا جائے کہ یہ ذاتی طور پر ہے. مثال اگر کوئی سپروائزر ہے اور اس کے تحت جو لوگ ہیں وہ ٹائم پر نہیں آ رہے, اب ٹائم پر نہیں آ رہے اور آپ آنکھ آڑے کان صرف نظر کر رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, ٹائم بھی اس کا غلط لکھوا رہے, تو اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ مالک نہیں ہیں. اور خاص کر اس میں اگر دینی ادارہ ہو تو اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح کی غفلت کرنے والا جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے. تو خیر اس میں, لیکن اس میں بھی ناراض ہونا, جھاڑ جھپٹ کرنا, گالم گلوچ کرنا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ غصہ آ جاتا ہے اور غصہ انسانی فطرت میں شامل ہے. یہ غیر اختیاری صفت ہے جو مزاج کے خلاف بات ہو جانے یا ایسا معاملہ جو طبیعت پر گرا گزرے پیش آنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. اور یہی غصہ بسا اوقات فتنہ فساد, میاں بیوی میں طلاق, آپس میں نفرت, قتل و غارت گری کا باعث بنتا ہے. اگر اس موقع پر ہم صبر سے کام لے لیں, غصے پر کنٹرول کر لیں, کوئی کیسا ہی برا سلوک کرے, گالیاں دے, جاہلانہ برتاؤ کرے, لوگوں کے سامنے ہماری عزت تار تار کر دے, پھر بھی ہمیں اینٹ کا جواب پتھر دینے کے بجائے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے, جیسا کہ پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ترجمہ کنز الایمان. اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. تو صراط الجنان شریف کی 7ویں جلد صفحہ 50 پر اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں, کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. تو اس سے مراد متارکت کا سلام ہے. معنی یہ کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں, یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو ایسی ہو کہ جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو. چنانچہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا, تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تم پر سلام ہو. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے, تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں
بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ تو قرآن پاک میں اور کئی مقامات پر جاہلوں سے اعراض کرنے، عفو و درگزر سے کام کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اسی طرح پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 22 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ تو ہم اللہ سے بخشش چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور واقعی وہ علماء نے فرمایا نا کہ جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کو معاف کرے گا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ کسی نے چاٹا مارا آپ نے بھی چاٹا مارا، معاف درگزر سے کام لیں، معافی کر دیں اور بہت بڑا دل کریں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آخر میں عرض کی سورۃ النور کی، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب واقعہ افک میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی۔ اس میں حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی باتوں میں آ کر غلطی سے حصہ لیا اور گفتگو کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفاقت و نرمی ختم کر دیں گے۔ تو سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خالہ کے بیٹے بدری صحابی غریب اور مہاجر تھے، اور صدیق اکبر ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المومنین پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا تھا تو صدیق اکبر نے قسم کھائی۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اور میں مصطح کے ساتھ جو اس نے سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی ختم نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلقی کرنے کی قسم کھا لی تھی، مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کمال حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضا الہی کی خاطر سیدنا مصطح بن اساسہ کو معاف کر دیا۔ تو اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ آ جائے تو اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی ایک بات تھی۔ ہمارا تو وہ لڑائی جھگڑا ہوتا کیا ہے، بات چیت ختم کی ہوتی ہے، یار ہم کو دعوت میں ہم نے تو پورے گھر کو بلایا تھا، ہمارے گھر والوں کو 2 کو دعوت دی، یہ جھگڑا ہوا۔ اچھا جناب، اب کیا ہوا، چلو بھائی 2 افراد چلے گئے، وہ سب کو یہ ہنس ہنس کے مل رہے تھے، مجھ سے ہنس کے نہیں ملے، چلو جھگڑا شروع۔ اور خواتین میں تو ایسا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ میری بہن کو کرسی نہیں دی، شادی میں بلایا ہم کو، میری بہن کو کرسی نہیں دی، ناراض ہو کے آ گئے۔ میری بہن کو اسٹیج پہ نہیں بلایا، ہمارے کھانے کی ڈش میں آلو نہیں تھے، یہ جھگڑا ہو گیا جناب۔ ہم کو 5 کو بٹھایا، 4 کو بوتلیں دی، 5 کو بوتلیں نہیں دی، جھگڑا ہو گیا۔ ہمیں اس کی ماں تو آئی تھی پوچھنے کے لیے، دادی نے دیکھا ہی نہیں ہم کو، ہم بھی تو اس کے برابر کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے، یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہمارا فون اٹینڈ نہیں کیا، ہم اس کو فون کر رہے تھے، فون اٹینڈ نہیں کیا، جھگڑا شروع ہو گیا، ناراضیاں شروع ہو گئی۔ اور یہی ہے، یہ ناراضی اگر آپ غور کریں تو شاید کئی ایک کے گھر کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہے، کئی ایک کو، کہ جناب استقبال نہیں کیا آپ کے شاہ نشان۔ اب شاہ نشان ہمارا ہے کیا؟ ہمارے گھر میں اوقات ہماری ہے کتنی؟ ہم خود غور تو کریں
کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنا ماحول بنایا کیسا ہے؟ دوسروں سے بڑی عزت و مان چاہتے ہیں کہ میری ماں کو یوں کھلائے، میری ماں کو یوں پلائے. آپ خود غور کریں کہ آپ اپنی ماں کا کتنا خیال کرتے ہیں. یعنی کسی آپ کے سسرال والوں میں ہی کوئی آپ کی یا ماں کو پروٹوکول نہ ملا، آپ نے بالکل جھگڑا کیا، اس سے رشتہ داریاں ختم کر دی. لیکن خود آپ کی اپنی سگی ماں سے تعلق کیسا ہے؟ میری بہن کو لفافے میں 500 روپے دیے. یہ جھگڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں خاندانوں میں، اس باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اپنی بہن سے بڑی محبت تھی جس سے آپ نے جھگڑا کیا. مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنی بہن کو خود شادی میں عید پہ کتنے دیے تھے؟ آپ خود اپنی بہن سے ملنے کب گئے تھے؟ آپ کس طرح سے ان کا خیال کرتے ہیں؟ میرے بہن کے بچوں کو یوں کیا، چلیں آپ اپنی بہن کے بچوں کو کتنا خیال کرتے ہیں؟ تو شیطان یہ بڑا مکار ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کرواتا ہے، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اگر ہمت حوصلے سے کام لیں اور غور کریں کہ ہم جس بات پر عموماً جھگڑا کرتے ہیں یہ بات جھگڑنے کی ہے نہیں، تھوڑا سا اس میں تحمل سے کام لیا جائے. اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک محلے میں دو گھر والوں میں آپس میں بڑی محبت تھی. بچے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، عورتیں عورتوں سے تعلق رکھتی تھی، مرد بھی آپس میں ملتے جلتے اور بڑی محبت کے ساتھ یہ پیش آتے تھے. ایک دن کیا ہوا، پھر ان میں ایک جو ہے صاحب تھے وہ کسی دفتر میں کام کرتے تھے، اور ایک جو دوست تھے ان کی گھر کے باہر ہی پرچون کی دکان تھی. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ دونوں بچے جو ان کے تھے وہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے آپس میں کسی بات پر نا اتفاقی ہو گئی. ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا. اب جس کو مارا تو ظاہر ہے وہ روئے گا. اب وہ روتا ہوا جو ہے وہ آیا اپنے گھر پر، اور اس نے بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ میں نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا تھا، میں نے یوں کیا، اس نے مجھے یوں دھکا دیا، میں گر گیا، جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے مجھے یوں مارا، دیکھو میرے بٹن بھی توڑ دیے، میرا ہاتھ بھی چھل گیا. تو کر کے اس نے رونا دھونا شروع کیا. ماں کو غصہ آیا اور یہ فوراً باہر اپنے شوہر کے پاس دکان پر پہنچی. کہا دیکھو کیسا کیا آپ کے بیٹے کے ساتھ فلاں کی بچے نے، اور یوں کیا یوں کیا یوں کیا. یہ کر کے اس عورت نے 2-4 اور مرچ مسالے لگا کر بیان کیا. اب یہ نادان مرد اس نے بھی جوش کا مظاہرہ کیا، چلو میرے ساتھ، بڑا یہ یوں بنتی ہے یوں بنتی ہے یوں بنتی ہے. اب جا کر وہ دھوڑ سے دروازہ کھولا اور دونوں میاں بیوی اندر بچے کو لے کر گئی. اب وہ خاتون تو گھر میں اکیلی تھی. ان دونوں نے مل کر اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی، تمہارے بیٹے نے یوں کیا، تم یوں. اچھا اب ان کو بھی ہو سکتا ہے غصہ آ گیا تو یہ لے دے ہو گئی، زبان کا ٹھیک ٹھاک الفاظوں کا تبادلہ ہو گیا، اور بڑے کوسنے بڑے جو کچھ بھی تھا نا بہرحال ہو گیا وہ. اب یہ جناب یہ مار دھاڑ شور شرابہ کر کے محلے کو جمع تماشا کر کے یہ جناب واپس اپنے بچے کو لے کر گھر آ گئی. شام کو جب یہ دوسرا مرد اپنے گھر پہنچا، دیکھا گھر میں تو بڑے سناٹے پڑے ہوئے، رونا دھونا مچا ہوا ہے اور آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. اس نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے دوست کا بچہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے یوں کیا تھا یوں کیا تھا یوں کیا تھا، اب اس نے دھکا دیا، وہ گر گیا، اس کا ہاتھ چھل گیا. تو دونوں میاں بیوی آئے اور مجھ سے لڑ کر گئے، مجھے یہ گالیاں دی، مجھے یوں سنایا، مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہا. اب یہ یوں 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 کر کے اس کو سارا دن تھکا آ رہا، نہ جانے اس کو کیا ٹینشن ہوگا. اس کو غصہ آ گیا. اب یہ اس دوسرے اپنے دوست سے لڑنے کے لیے نکلا. اب جیسے اس کی دکان پر پہنچا، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس نے دکان پر چڑھتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ گالم گلوچ کہ تم لوگ تو ہے ہی ایسے، تو تم لوگوں نے یوں کیا، ہمارے احسانات بھلا دیے، ہم نے تو تمہیں پانی کا کنیکشن دیا تھا. اب یہ کیا ہوتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ ساری باتیں جو ہے نکلتی ہیں، یعنی جو
آپ نے احسانات کیے ہوں گے، کبھی کوئی تعلق رکھا ہوگا، کبھی کوئی 200-500 روپے دے دیے ہوں گے، کبھی کوئی دوائی دلائی ہوگی، کبھی کوئی گھر کا کام کر دیا ہوگا، کبھی کوئی رشتے میں کوئی معاملہ کر دیا ہوگا. یہ ساری باتیں ہماری جو ہے اس ٹائم میں نکل جاتی کہ یہ بھی بھول گیا، تو یوں تھا، تو یوں تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا. اب جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کی دکان پر کھڑا ہو کے سنا رہا ہے، اور وہ نیچے سن کر غصے میں آگ پیلا ہو رہا ہے نا. نیچے ہی سے اس نے باٹ اٹھایا جو اس کا وزن تول کرنے کا ہوتا ہے، اور اوپر چڑھ کے دیکھا نہ تاؤ اس کے سر پر زور سے اس نے باٹ مار دیا. اب جیسے اس کو وہ باٹ لگا تو اس کا تو سر چکرا گیا. تو اس کاؤنٹر پر چھری پڑی تھی، اس نے اسی کیفیت میں چھری اٹھائی اور چھری اس کی طرف جو بڑھائی تو وہ سیدھی جا کر اس کے دل پہ لگی. وہ دکان کے اندر گرا، یہ دکان کے باہر گرا، دونوں کا انتقال ہو گیا. پورے محلے میں کوہرام مچ گیا. فوراً رشتہ دار جمع ہو گئے، خاندان والے جمع ہو گئے. اب کیا ہوا؟ غسل ہو گیا. کیا ہوا؟ کفن ہو گیا. کیا ہوا؟ جنازہ ہو گیا. کیا ہوا؟ ڈولیاں اٹھیں. کیا ہوا؟ جنازے چلے دونوں کے. دونوں کو 7 قبرستان میں برابر میں دفن کر دیا گیا. ان دونوں کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس اپنے محلے میں آئے تو دیکھا کہ وہ دونوں بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے. لڑائی کس سبب سے ہوئی تھی؟ لڑائی تو بچوں کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. ارے ہم تو بڑے ہیں، ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ کس بات پر تعلق ختم کر رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی پر سسرال والوں نے بھی زیادتی کی ہے، آخر آپ کہاں، کیسا انصاف ہے یہ؟ اپنی بیٹی کو صبر و تحمل کا درس دینے کے بجائے آپ اس کے سسرال میں جا کر لڑ رہے ہیں، آپ اس کو کوسنے دے رہے ہیں، آپ اس کو 10 باتیں سنا رہے ہیں. آپ کے گھر والے اگر کھانا کھانے گئے اور ان کو صحیح پروٹوکول نہیں ملا، آپ معلوم تو کریں کہ بھائی مسئلہ کیا تھا. ہو سکتا ہے جس جگہ پر کھانا بنوایا تھا وہ گاڑی کھانا لے کر آ رہی تھی، اچانک حادثہ ہوا، سارا کھانا روڈ پر گر گیا ہے. اب یہاں 1000 افراد کھانے کی دعوت میں موجود ہے. آپ بتائیں کہ میزبان کا عالم کیا ہوگا؟ میزبان کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی کہ یار میں اتنے 1000 آدمیوں کو کیسے سنبھالوں؟ کیا میں اعلان کر دوں کہ میرا کھانا ضائع ہو گیا، اب آپ کو ہمارے یہاں ولیمے کی دعوت نہیں ہوگی؟ عزت ہوتی ہے نا. جو آپ نے ایک انتظام کیا تھا، ہو سکتا ہے انتظام آپ نے 800 کا کیا، قوم 1000 آ گئی، تو ظاہر 200 افراد تو اس کرسی نہیں ملے گی نا. اس وقت اگر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، اس کی ہونے والی اس گیدرنگ میں اس کا ساتھ دے دیتے، اور کوئی نہیں، آپ ہمت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آخر میں بیٹھ کے کھا لیں گے، ہم آپس میں کر لیتے ہیں، آپ ترکیب بنا لیں، آپ ٹینشن نہیں لیں. یعنی اس کو بجائے اس معاملے میں ہم ٹینشن فری کریں، ہم تو اس کے ٹینشن میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے، پیر پکڑ رہا ہے کہ خدا کے واسطے آپ ناراض نہ ہو، آپ بیٹھے تو صحیح، میں ابھی کرتا ہوں. نہیں، ہماری بہن کے ساتھ یوں کیا، ہم نہیں بیٹھیں گے. ہماری بیٹی کے ساتھ کیا، ہم یوں کریں گے. ارے بھائی آپ کیا کر کیا رہے؟ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے. خواتین غور کریں، بلڈنگوں میں، محلوں میں ذرا سی بات پر ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، آپس کے خاندان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. 2 سگے بھائیوں میں رشتہ ہوا ہے، بیٹا ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی. اب بتائیں وہ دونوں خاندان کیسے پیارے، لیکن ذرا سا کوئی معاملہ ہوا تو وہ بیٹی کو گھر بٹھا لیا، بیٹے کو چڑھا بلا کر اس کو طلاق دلوا دی. آپ سوچیں کر کیا رہے ہم لوگ؟ مارکیٹوں میں دیکھیں تو یہ برا حال. سال کے تعلقات کس بات پہ خراب ہو رہے ہیں؟ میرے گاہک کو اس نے بلا لیا تھا، میری چیز کو خراب کہا تھا، میں نے اس کو 500 روپے کے، اس نے 490 روپے میں چیز بیچ دی. اس کی دکان کا کچرا اس کے آدمی نے میری دکان پر ڈال دیا. اس کا کاؤنٹر میرے کاؤنٹر سے 5 انچ باہر نکلا ہوا تھا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اس کا ڈبہ یوں گر گیا تھا، اس نے یوں کیا تھا. ارے آپ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ذرا سا اس میں اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں. ایک شخص کی بیٹی کی شادی کی اس نے، اب کچھ عرصے کے بعد بیٹی ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر آ گئی اور اعلان کر دیا کہ میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گی،
میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اگر آپ مجھے تنگ کریں گے میں خودکشی کر لوں گی، یوں کر لوں گی۔ یہ بھی ایک بڑا مختلف چینلز، میڈیا، اس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ میں چھلانگ لگا لوں گی، میں یوں ٹرین سے کٹ جاؤں گی، میں یہ دریا میں کود جاؤں گی، میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم کو زندگی گزارنے کا ایک پورا لاہ عمل دیتا ہے، پریکٹیکل بتاتا ہے کہ کس طرح ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ بیٹی آئی، اعلان کیا کہ میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے مجبور کریں گے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ باپ بڑا سمجھدار تھا، باپ بڑا سمجھدار تھا۔ 2-3 دن ذرا وہ پتیلی ٹھنڈی ہوتی ہے تو کچھ بہرحال اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ 2-3 دن کے بعد کہا کہ بیٹا ذرا میرے لیے ناشتہ تیار کر دو، یہ آلو ابال لو اور یہ انڈا بھی بوائل کر لینا بیٹا، اور یہ جو چائے ہے نا، یہ پتی اتنی ڈال کر 20 منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ناشتہ تیار ہو جائے تو مجھے آپ بتا دینا۔ اب بیٹی نے جب دیکھا کہ باپ نے بڑی محبت سے اس کو ناشتے کا حکم دیا تو اس نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑا 20 منٹ تک اس نے آلو بھی ابالا، انڈا بھی ابالا اور چائے بھی 20 منٹ پکائی، اور لے کر فوراً اپنے ابو کے سامنے رکھا اور کہا کہ ابو یہ تینوں چیزیں تیار ہے، پرفیکٹ ہے، کہا ذرا بیٹا چیک کرو، چیک کرو یہ آلو نرم ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے چیک کیا، کہا کہ بالکل نرم ہے۔ اچھا، انڈے کو دیکھے یہ بوائل ہوا کہ نہیں؟ اس نے انڈا کھولا، کہا کہ ابو بالکل انڈا بھی بالکل بوائل فرسٹ کلاس ہو گیا ہے۔ اچھا، چائے دیکھیں بیٹا، چائے میں پتی وغیرہ سیٹ ہو گئی ہے؟ تو اس نے چائے کی پتی دیکھی، کہا کہ ابو اس کا تو بڑا زبردست رنگ آیا ہے۔ اب دیکھیں سمجھدار باپ نے کیا کیا۔ اس سمجھدار باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھیں آلو سخت تھا، ان تینوں نے ایک جیسے ماحول میں وقت گزارا ہے، تینوں نے ایک جیسے ماحول میں وقت گزارا، انڈا سخت تھا نرم ہو گیا، آلو سخت تھا نرم ہو گیا، انڈا بالکل لیکوئڈ تھا مگر یہ 20 منٹ میں بوائل ہو گیا، سخت ہو گیا، اور جو پتی ہے اس نے اپنے آپ کو اس ماحول سے ایڈجسٹ کر کے اپنے جیسا بنا لیا۔ تمہیں کیا بننا ہے؟ آلو کی طرح نرم بننا ہے، انڈے کی طرح سخت بننا ہے، یا اپنے اخلاق اپنے کردار سے اپنے جیسا ہی بنا لینا ہے؟ بیٹی کو بات سمجھ میں آ گئی، اشارہ دیا نا، سمجھایا نا۔ تو ہم بھی غور کریں، کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم اس معاملے میں اگر کریں، کردار ادا کریں تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا پیارا وہ امیر سنت کا نسخہ جو آپ نے تعویذ بنانے کا فرمایا تھا، تعویذ بنانے کی اجازت دی تھی نا، کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون آئی تھی کہ جب میرے شوہر گھر میں آتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے اندر کیا ہے آپس میں، اور جیسے میرے شوہر گھر میں آتے ہیں تو بس جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں بھی بہت بولتی ہوں، وہ بھی بہت بولتے ہیں، ہمارے گھر کا سکون بڑا برباد ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے جب سنا تو کہا کہ اچھا، ایک تعویذ انہوں نے اپنا کچھ دیا، لپیٹا اس کو، اور کہا کہ ایک کام کریں کہ یہ تعویذ لے جائیں، اور جیسے ہی آپ کے شوہر گھر میں داخل ہونا تو آپ سیدھی طرف کی داڑھ کے نیچے اس کو دبائیے گا، اور اگر غصہ آپ کو آئے نا جس وقت تو اس وقت زیادہ دبانا ہے، یعنی ان کو اگر وہ بولنا شروع کریں تو آپ نے زیادہ دبانا ہے۔ کہ پھر کہ بس یہ آپ کچھ دن عمل کریں، وہ مجھے پھر بتائیے گا۔ وہ خاتون تعویذ لے کر چلی گئیں، چند دنوں کے بعد وہ آئیں اور بڑا شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ کا تو بہت شکریہ کہ آپ کے دیے ہوئے تعویذ نے تو بڑا کمال کر دیا، میرے گھر کا سکون بحال ہو گیا، آپس میں بڑی محبت ہو گئی، ہمارے تو آپس کے جھگڑے ہی ختم ہو گئے، ایسا لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں تھے، وہ ہی نہیں تھے۔ اب کہا کہ اب کیا کروں؟ تو بس وہ تعویذ کنٹینیو جاری رکھیں، اس کو رکھیں اپنے پاس،
جب بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فوراً یہی کرنا ہے۔ خاتون جب چلی گئی تو جو قریب آپ کے مریدین متعلقین تھے انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہمیں اتنے سارے تعویذ سکھائے، یہ کون سا تعویذ ہے جس کا آپ نے آج تک ہمیں بیان ہی نہیں کیا، ہمیں بتایا نہیں؟ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اصل میں نے کوئی اس کو تعویذ نہیں دیا ہے، اس کی گفتگو سے سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہی اس کا شور تھکا آ رہا گھر آتا ہوگا اس کی زبان چلتی ہوگی، اب اس نے جب زبان سے کچھ کوسنے کرنے کچھ سنانی ہے، وہ بھی سارے دن کا تھکا آ رہا وہ بھی سناتا ہوگا، تو یوں لفظہ پائی کر کے گھر کا جھگڑا ہو جاتا ہوگا۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ اس کی زبان بند کیسے کروں، تو ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ تعویذ ایسا دیا جائے جو دو دانت کو دبا دے، تو ظاہر ہے جب یہ پھاٹک 32 سپاہی جو ہے نا اس زبان کو گھیرے میں لے لیں گے اور یہ زبان جب باہر نکلے گی نہیں تو ظاہر ہے یہ جب زبان اس کی چپ ہوگی تو وہ خود بخود سکون میں آ جائے گا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل میں حال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں بھی جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو برداشت نہیں ہوتی، جھگڑا ہی جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا، نہ چاقیہ۔ آپ بالکل غور کر لیں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، اگر اس کا کوئی بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ اگر آپس کی ناچاکیوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو کاش ہم مطلب اس معاملے میں حکمت عملی اپنائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے قصیدے جب ہم پڑھتے نا کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، میرے آقا کی عظمت و شان اس قدر زیادہ ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل عزت اور بلند درجات عطا فرماتا ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمایا جو تم سے جہالت کا برتاؤ کرے تم اس سے بردباری سے پیش آؤ، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ بروز قیامت جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلیں گے، تو فرشتے ان سے ملیں گے اور تو کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم بردباری یعنی برداشت سے کام لیتے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ کسی نے جاہلانہ رویے پر بدلے کی قدرت کے باوجود اسے معاف کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، یہ کیسی فضیلت کا باعث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ جو ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا نا تو اسے معاف فرما دیا کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک بار سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر کہیں جا رہے تھے، ایک پیدل چلنے والا شخص سواری کی جھپٹ میں آ گیا اور اس نے غصے سے کہا دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ جب سواریاں آگے نکل گئیں تو اس شخص نے کہا کوئی ہے جو مجھے اپنے پیچھے بٹھائے؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر چشمے تک لے چلو۔ اسی طرح امام زین العابدین کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیاہ رنگ کی چادر اتار کر اسے دے دی اور اسے 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر! تو یہ کیسا اعلیٰ وصف ہے کہ کوئی تکلیف دے تب بھی غصے میں آنا، اس سے بدلہ لینا تو درکنار، بلکہ اس کو طرح طرح سے نوازا جاتا۔ امام زین العابدین کو جب کسی نے
برا بھلا کہا تو آپ نے اسے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح سیدنا امام زین العابدین نے 5 اچھی خصلتوں کو جمع کیا، اچھی ہیبٹس، اچھی عادتیں کیا تھیں؟ نمبر 1 بردباری یعنی برداشت، نمبر 2 تکلیف نہ دینا، نمبر 3 اس شخص کو اللہ سے دور کرنے والی بات سے بچانا، نمبر 4 توبہ اور ندامت پر اکسانا، نمبر 5 برائی کے بدلے بھلائی کرنا۔ تو اس طرح آپ نے معمولی دنیا کے بدلے یہ تمام چیزیں خرید لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وصف تھا کہ مطلب معاف درگزر کرنا یہ بڑا اعلیٰ وصف ہے، اور ہماری جو اسلامی بہنیں جمع ہیں معاشرے میں، اس چیز پر ہم کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خود ہم بھی اپنی ظاہر ہے ہم بھی اس معاملے میں کوئی بری ذمہ نہیں ہے، نفس و شیطان ظاہر لگے پڑے، بیان تو ہو جاتے ہیں ساری باتیں، اب اصل تو یہی ہے نا کہ اس وقت برداشت کتنا ہے۔ تو یہ بھی امیر علیہ سنت نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں، یہ روایت بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں، تو انشاءاللہ اس سے احساس پیدا ہوتا ہے، غلطیاں محسوس ہوتی ہیں، احساس ہوتا ہے کہ یار میں اس طرح کیوں کرتا ہوں، اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو مجھے اس وقت آج ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں رویہ اختیار کرنا ہے، چاہے اپنے بچوں سے ہو، اپنے بچوں کے ابو سے ہو، بھائیوں سے ہو، بہنوں سے ہو، پڑوسیوں سے ہو۔ اب زندگی ہے کتنی، اس مختصر سی زندگی میں کیا ہم سب کو ناراضی کرتے جائیں؟ کیا ہم سے جھگڑے ہی کرتے جائیں؟ اب بتائیں، یعنی ایک غور کرے اور سوچے کہ چلو جن سے ہمارا تعلق ہے، ہم کئی افسر ہیں، کوئی ہماری کوئی ایسی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے، اب بھی سوچوں میں بھی سوچوں کہ اگر آج کسی کو پتا چلے کہ یار یہ 4 بجے نا دعا قبول ہوگی، تو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ میرے جینے کی دعا کریں گے یا میرے مرنے کی دعا کریں گے؟ ہوتا ہے کہ یار کل مرتا ہو نا تو آج مرے، جان چھوٹے اس آدمی سے، یار روز کی مغز ماری کرتا ہے، روز کی مغز ماری اس کے ساتھ۔ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب معاشرے کا ہمارا ایک حال ہے، اور واقعی خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا کہ اس معاملے میں ان کو نرمی مل گئی ہے، اس معاملے میں نرمی مل گئی ہے، اور یہ اپنے جو بھی متعلقین ہیں، جو بھی ان کے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے ماتحت ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، پڑوسی ہیں، محلے میں ہیں، روڈوں پر ملتے ہیں، ان سے وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ اور یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے تو ہم سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ بھی بڑی کیلکولیشن کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی کیلکولیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار دیکھو اس طرح سا ہوا، اس نے میری مدد ہی نہیں کی، تو وہ کیسے مدد کرے گا؟ آپ نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اس کو مطلب اچھا لگا ہو؟ کبھی آپ تو ہمیشہ جھگڑتے ہی رہتے ہیں اس کے ساتھ، وہ کہاں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ ٹھیک ہے اگر آپ کا وہ کوئی ملازم بھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کا بیہیو کیسا ہے؟ آپ یعنی اگر اس کو تنخواہ دیتے ہیں، لیکن تنخواہ دینے میں آپ کا انداز کیا ہے؟ بعض اوقات گھر کے بھی ملازم ہوتے ہیں، اس میں بھی غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہے، تکلیف کتنی دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ لکھا گیا کہ ایک نک چڑھا سیٹھ، یعنی بہت ہی بدتمیز سیٹھ، یہ اپنے نوکروں کو وقت بے وقت ڈانٹتا رہتا تھا، جھاڑتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نوکروں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس سیٹھ نے ہر نوکر کو اس کی ذمہ داریوں کی تحریر یعنی لسٹ بنا کر دی تھی۔ اب کوئی بھی نوکر کوئی کام چھوڑتا تو جو سیٹھ تھا نا اس کو لسٹ دکھا دکھا کر ذلیل کرتا تھا، یہ کام دیا تھا کیوں نہیں کیا، یہ کام دیا تھا کیوں نہیں کیا، یہ کام تمہارے ذمہ، یہ کام، پوری لسٹ بنا کر دی ہوئی تھی، بھائی یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ گھڑ سوار کا شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑے سے چلا کچھ، پھر اتر رہا تھا، تو اترتے اترتے اچانک اس کا پاؤں جو تھا وہ گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے جس میں پینڈل جس میں رکھ کر چڑھتے ہیں اس میں پھنس گیا اور وہ زمین پر گرا۔ اب اسی وقت اچانک گھوڑا بھی تیزی کے ساتھ دوڑ پڑا،
اب رئیس الٹا لٹکا گھوڑے کے ساتھ زمین پر گھسٹ رہا تھا. اس نے آس پاس کھڑے نوکر کو مدد کے لیے پکارا، مگر اب نوکر کو بدلہ چکانے کا موقع ملا تھا. اس نے مالک کی مدد کرنے کے بجائے وہ لسٹ اٹھا کر دیکھی کہ بھائی یہ کام میرے ذمہ ہے کہ نہیں ہے. آپ کو جب کبھی گھوڑا اس طرح سے لے کے بھاگے گا، نہیں آپ نے یہ کام مجھے لکھ کر نہیں دیا ہے. تو یہ اس موقع پر یہ مدد کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب سیٹھ جو ہے نا وہ پچھتانے لگا کہ واقعی بات تو ایسی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو وقف کے اداروں سے تعلق رکھیں گے تو ظاہر ہے اس پہ تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کما حقوق پوری کرنی ہے، لیکن آپس میں ملنے میں، تعلق قائم رکھنے میں ہماری طبیعت بن سکتی ہے. یقین مانے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بے شمار برکتیں ہیں کہ الحمدللہ جب کبھی اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے پیارے امیر علیہ سنت سبحان اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جیل خانوں میں بھی دھوم مچی ہوئی ہے. تو اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر لوگوں کی کیسی اصلاح ہوتی ہے. اور خاص کر جو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں ہیں تو وہ بھی اگر دیکھتی ہیں کہ میرے بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بچوں کے ابو کے معاملات خراب ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ بد اخلاق ہو، یوں نہیں کر. ان کو ایسے ماحول تو دینا کہ جس میں یہ آئیں گے جائیں گے تو ان کو سن کر اصلاح کی کوئی صورت بنے گی. ایک اسلامی بہن کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بری صحبت کے سبب وہ لڑائی جھگڑوں کا عادی ہو گیا، یہاں تک کہ منشیات فروشی کے دھندے میں پڑ گیا. نہیں وہ منشیات بیچتا تھا، ڈرگس بیچتا تھا. سمجھاتی تو مجھے گالیاں دیتا، مارتا. میرا لخت جگر نظر کا نور اور دل کا سرور بننے کے بجائے میری جگر کا ناسور بن گیا. کئی بار پولیس اٹھا کر لے گئی، میں جو تو کر کے اس کو چھڑا کر لاتی. کئی مقدمے اس پر قائم تھے. آخر کار کسی کیس کی وجہ سے اس کو سزا ہو گئی اور وہ جیل کے پیچھے چلا گیا، سلاخوں کے پیچھے. تقریباً 8 مہینے کے بعد جب ضمانت پر رہا ہو کر گھر آیا تو میں حیران رہ گئی کہ آیا یہ خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ بات بات پر مجھے گالیوں سے نوازنے اور مار دھار کرنے والا بد مزاج بیٹا آج میرے قدموں میں گر کر رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے. تو اتنے میں اذان مغرب شروع ہو گئی. وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا. اب میں بڑی حیران کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور جھلک رہا تھا اور نمایاں تبدیلی تھی کہ گھر میں سب سے معافیاں مانگ رہا ہے. اور کل تک گالیاں بکنے والا نوجوان آج بات بات پر سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ یہ کہے جا رہا تھا. اس کی زبان ذکر و درود سے تر. عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد مسجد سے واپس آ کر وہ جلدی لیٹ گیا، میں بھی سو گئی. رات تقریباً 2 بجے جب میری آنکھ کھلی تو قریبی چارپائی پر سویا ہوا بیٹا غائب تھا. میں گھبرا کر اٹھی کہ کہیں پھر واردات کرنے تو نہیں نکلا، مگر جو ہی صحن کی طرف آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا مصلی بچھائے خشوع اور خضوع کے ساتھ تہجد ادا کر رہا ہے. سلام پھیرنے کے بعد رو رو کر رب کائنات کے حضور مناجات میں مشغول ہو گیا. بیٹے کو روتا بلکتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا. میں روتے روتے اپنے لال سے لپٹ گئی. کچھ دیر بعد ہم ماں بیٹے ہچکیاں لے کر روتے رہے. جب افاقہ ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے حیرت انگیز تبدیلی کے متعلق بتایا کہ الحمدللہ مجھے جیل میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا. جیل کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین باقاعدہ قرآن پاک، وضو، نماز، سنتیں سکھاتے، دعائیں یاد کراتے. عاشقان رسول کی انفرادی کوشش سے میں گناہوں سے تائب ہوا. یہ سن کر وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا سینہ مدینہ مدینہ ہو گیا، باغ مدینہ بن گیا. میں دعوت اسلامی کی شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے میرے نافرمان، جرائم پیشہ، منشیات کے عادی بیٹے کو اصلاح کا سامان فراہم کیا۔ دعوت اسلامی کا مجھ دکھیاری ماں پر اور ہمارے خاندان پر عظیم احسان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام غمزدہ ماؤں کے ان اسیر بیٹوں کو جو جیلوں کے اندر ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب کرے، تاکہ وہ جرائم سے منہ موڑے اور سنتوں سے رشتہ جوڑے۔ تو یہ تو ایک مدنی بہار ہے۔ در حقیقت تو جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا یا اسلامی بہنیں ہوئیں وہ ہر ایک مدنی بہار ہے، کہ ہم میں سے جو بھی وابستہ ہوا تو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، عطار نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مدنی ماحول پر استقامت دے۔ تو آج جو ہم نے سنا کہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی جو معاشرے میں بگاڑ ہے، ظاہر ہے اگر ہم آ گئے اور ہم آ کر یہ بیان سن رہے ہیں، اجتماع میں آ رہے ہیں، اب یہ بات محلوں تک، گلیوں تک، گھروں تک پہنچانی ضروری ہے۔ اسلامی بہنیں اس میں غور کریں کہ یہ ظاہر ہے ہمارا پورا ایک دعوت اسلامی کا ایک نظام بنا ہے، اس نظام کے تحت مدنی کام ہوتے ہیں، تو خالی اگر آپ ہی اجتماع میں آ جائیں یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس کی دعوت کو عام کرنا ہوگا، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ مدارس المدینہ بالغات جو علاقوں میں لگتے ہیں اس میں شرکت کرنی ہوگی، اسلامی بہنوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اگر ہم یہاں اجتماع تک پہنچے تو کسی نے ہم کو دعوت دی تھی جبھی تو آئے تھے، تو آج یہی بات ہم کو بھی تو کرنی ہے نا، کہ ہمارے وہ ساری باتیں جو سارے معاملات یہ وہاں تک بھی پہنچے اور پورا معاشرہ نیکیوں بھرا معاشرہ ہو جائے اور ہماری یہ جو معاملات ہیں یہ بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اب الحمدللہ 3، 4، 5 مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے، امیر علیہ سنت نے ڈھیر دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے محارم، والد صاحب ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بچوں کے ابو ہیں، آپ کے سمجھدار جو بچے ہیں ان سب کو مدنی قافلوں میں بھیجیں، تاکہ جب دین کی یہ باتیں سیکھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ دل تبدیل ہوں گے، دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور یہ بھی بات بیان ہوتی ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا، ایک وجہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہو، کیونکہ بعض اپنی گفتگو کا ان کا اسٹارٹ ہی گالیوں سے ہوتا ہے، تو اس گندی عادت کو چھڑانا چاہیے۔ اور یہ بڑی بری عادت ہے، اس کو شریعت میں فسق کی علامتوں میں شمار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک بیان ہوا کہ گالی گلوچ کرنے والا، فحش کلامی کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو اپنی زبانوں کو بھی اچھا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مرد و عورت اس بلا میں مبتلا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑوں کی فحش کلامی اور گالیوں کو سن سن کر بچے بھی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اپنے آپس میں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایسی گندی گالیاں کہ جس کا تصور کرے آدمی تو کانپ جائے، لیکن وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ بات کرنے سے پہلے، آوازیں دینے سے پہلے، یعنی ذرا سا بھی آپس میں کوئی گفتگو ہوتی ہے تو گالی گلوچ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے بھی تو کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اب جیسے یہ رسالہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، ایک چپ 100 سکھ، اب یہ کہ رسالہ اس ہفتے میں پڑھنا ہے، اس میں غور کریں کہ یہ رسالہ اگر ہم پڑھنے کی عادت بناتے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں تو زبان کا قفل مدینہ تالا لگانے کی ایسی اس میں روایت، حکایت، واقعات ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بولوں گا تو میرا زیادہ ذرا مان ہوگا، لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے، لیکن ہم کو بولنا آتا کا ہے تو کم بولیں گے۔ بقرات کا ایک قول اس میں لکھا گیا کہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھا، اس نے زیادہ بولتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان اور 1 زبان دی ہے۔ اللہ نے انسان کو 2 کان اور 1 زبان دی ہے تاکہ زیادہ سنے اور کم بولے۔ تو بڑی دلچسپ یہ رسالہ ہے، اور امیر رسول نے بڑا پسند فرمایا، رات کو اس کی بڑی دعائیں دی ہیں اس رسالے کو پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ اس رسالے کو زیادہ تعداد میں منگائے۔ اسلامی بہنوں کو تو ہمارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ آفر ہے، جی ہاں، آپ گھر بیٹھے منگوا لیں،
بڑے شہروں میں باقاعدہ مکتبۃ المدینہ کی ہوم سروس باقاعدہ اس میں فراہم کی جاتی ہے، اور اسلامی بہنوں کو ذمہ دار اسلامی بہنوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو اپنے ہفتہ اور اجتماع میں بستے لگاتی ہیں ان کو الحمدللہ خصوصی رعایت بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ اس معاملے میں بھی اپنی جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ان کے ذریعے، چاہے ملک بھر میں آپ کو پاکستان میں بھی کہیں چاہیے تو آپ آرڈر دے سکتی ہیں، اور اس معاملے میں جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ان کے نمبر لیجئے اور ان سے اسلامی بہنیں ہی رابطہ کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آن لائن آرڈر جو ہے یہ دینے کے لیے یہ ای میل ایڈریس بھی ہے www.maktabatul-madina.com، اس پر بھی آپ آرڈر دے سکتے ہیں آن لائن، تو اور اس کا پورا طریقہ کار اس میں لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی کتابیں، رسائل، لٹریچر یہ سستا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے چھپنے والی کتابیں، رسالے بہت سستے ہوتے ہیں، جیسے یہی رسالہ غالباً 12 روپے ہدیہ ہے اس کا۔ اب اتنا کم قیمت کا یہ رسالہ یہ لیجئے، اس کو زیادہ تعداد میں تقسیم کیجئے تو بہت اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات بھی آج کے اجتماع میں انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اہم ترین شعبہ دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں 30 جنوری 2018 بروز منگل سے نئے تعلیمی سال 2018-2019 کے لیے داخلوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اپنے اپنے شہروں میں دارالمدینہ کے جو کیمپس ہیں ان سے رابطہ فرمائیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی زیر اہتمام مجلس کورسز للبنات، یہ اسلامی بہنوں میں جو مجلس ہے، جو ہماری مجلس اسلامی بہنوں میں کورس کراتی ہے، تو مجلس کورسز للبنات نے جاب کرنے والی اسلامی بہنوں کے لیے ان کی مصروفیت کے پیش نظر، یعنی وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں اور عام دنوں میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو صرف اتوار والے دن 4 اتوار پر مشتمل کورس فیضان عقائد و فقہ یہ مرتب کیا ہے، جس میں عقائد، عبادات، مہلکات اور معاملات کی بنیادی اور ضروری معلومات حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اب آپ خود بتائیں، یعنی چھٹی والے دن بھی اسلامی بہنیں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ تو اس کے لیے بھی جیسے ہفتہ وار اجتماع میں آپ حاضر ہوئی ہیں، اپنی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے معلومات کریں کہ یہ کورس ہمارے یہاں کہاں ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی ترکیب بنی۔ کورس کا آغاز 18 فروری 2018 سے ہوگا۔ تو وہ خواتین جو صرف اتوار کو ٹائم دے سکتی ہیں، تو صرف اتوار کو ان کے لیے یہ کورس اسپیشلی 4 اتوار آنا ہے، اور یہ آپ کو اس کے متعلق ضروری معلومات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح مجلس کورسز للبنات، یعنی یہ اسلامی، چونکہ یہ اجتماع ہی اسلامی بہنوں کا ہے تو اس لیے اسلامی بہنوں کے خصوصیت کے ساتھ اعلانات ہوتے ہیں۔ مجلس کورسز للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے جو کورسز ہوتے ہیں ان کے زیر اہتمام 40 سے 65 سال کی اسلامی بہنوں کے لیے سبحان اللہ ایک بڑا ہی منفرد کورس مرتب کیا ہے، اور اس کورس کا نام فیضان ختیجۃ الکبریٰ کورس ہے۔ اس کورس کا آغاز 15 فروری 2018 سے ہو رہا ہے۔ اب جن کی عمریں 40 اور 65 یعنی 40 to 65 ایئرس اس کے درمیان ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ خصوصیت کے ساتھ الگ کورس ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو عمر والی اسلامی بہنیں یہ بھی رابطہ کر لیں اور اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے ترکیب بنائیں۔ اب یہ امیر اہل سنت نے 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے، تو اب اسلامی بہنیں بھی انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں رہیں گی اور اپنے محارم کو سفر کروائیں گی، اور اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ خود اپنے گھر کا ماحول دیکھیں۔ اب جیسے آج مسجد مدینہ کا ہمارا تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوا، کتنی خوبصورت وہ گھرانہ ہے۔ یقین مانے میں تو جب بھی بیان کرتا ہوں یا جب بھی میرے کوئی خیال آتا ہے نا، مجھے اس گھرانے پہ بڑا رشک آتا ہے کہ گزشتہ رمضان کی بات ہے یا اس سے پچھلے رمضان کی، وہ مدنی منا ہمارے پاس یا فیضان مدینہ میں حاضر ہوا تھا امیر اہل سنت کی بارگاہ مدنی مذاکرے میں، تو اس کے گھر کا پتہ چلا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ تو گھر میں والدہ، بچے اور بچوں کے ابو
ان سب نے اپنے درمیان پارے تقسیم کیے کہ بھئی حافظ صاحب 8 پارے روزانہ پڑھیں گے، یہ 5 پارے پڑھیں گے، یہ 4 پارے پڑھیں گے. اس گھر میں روزانہ پورے قرآن کا ختم شریف ہوا، اور رمضان مبارک کے 30 روزوں میں الحمدللہ اس گھر میں 30 قرآن پاک مکمل ہوئے. اب مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اس ٹائم میں نا آپ غور کریں کہ سب بابرکت گھرانہ ہے، کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا؟ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا، یہیں فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے تھے، کہ انہوں نے حج پہ جانا تھا. اب حج پہ جانے کی ان کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی، دعائیں کرتے تھے. تو ان کی کچھ رقم کمپنی میں جمع تھی، تو کہا کہ میں نے سیٹھ صاحب کو درخواست دی کہ مجھے اپنے بچوں کی امی کو، بہن کو حج پہ لے جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو رقم جمع ہے آپ مجھے دے دیں تاکہ میں حج کر لوں، بڑا ارمان ہے ہمیں. اور وہ اب ظاہر ہے ان کا کردار ہوگا نا ایسا کہ سیٹھ صاحب نے کہا کہ آپ بالکل ماشاءاللہ حج کریں، لیکن یہ اپنی رقم سے نہیں کریں گے، آپ کا خرچہ میں دوں گا. سیٹھ صاحب نے خرچہ دے دیا. اچھا اب دیکھیں، اب شوق، ذوق، کہا کہ جب سے ہم نے حج کا ارادہ کیا ہے ہمارا ایک معمول ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ رات کو 9 بجے ہم چادر بچھاتے ہیں. کہ میری چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں، 2 یا 3، وہ بھی، بچوں کی امی بھی، میں بھی بیٹھ کر روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. یہ فیضان مدینہ آئے تھے دعا کرانے کے لیے کہ دعا کریں قرآن دادی کے دن ہے، ہماری قرآن دادی میں نام آ جائے. اب مجھے غور کریں اسلامی بہنوں، ہم بھی غور کریں کہ معاملہ اچھا کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے نا. ہم خود ہی اگر اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں گے ضرور اس کی برکتیں ملیں گی. تو ہمت کریں اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے، بہت ہی لگن کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، ضرور کرم ہوگا. اللہ اس پیارے مبارک مہینے کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم اچھے ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. آپس میں اگر لڑائی جھگڑا بھی ہے، آج ذہن بنا لیں، معافی تلافی کرنے کے ہم نے فضائل سنے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا ہے، معاف کر دیا کرتے تھے. معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. تو اگر لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ناتفاقی ہو گئی ہے، آج ہی اس اجتماع میں اگر کوئی موجود ہے جو مجھ سے ناراض ہے، جس سے میری جھگڑا ہو گیا، آج ہی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. خاندان میں کسی سے ہوا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. محلے میں ہوا، آپس میں جو اس کے شرعی تقاضے، تو ظاہر خواتین کا آپس میں کسی بات پر ہو جاتا ہے، مجھے معاف کر دیں. اس طرح کا اپنا انداز بنائیں. آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ کی بہو سے کچھ ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. بہو کا ساس سے کچھ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں. آپ نے اپنی امی سے کبھی تلخ کلامی کی تھی، امی مجھے معاف کر دیں. بہنوں سے کبھی کی تھی، بہن مجھے معاف کر دیں. یوں سب آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں گی تو معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. اور یاد رکھیے جو معافی لائے اسے معاف کر دینا چاہیے. اللہ ہم سب کی محبت سلامت رکھے. اور ایک اور اعلان یہ بھی ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ دعوت اسلامی کی ایک زبردست عظیم کوشش ہے. المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے، ان کی طرف سے مرتب ہوتا ہے. میں آپ سب اسلامی بہنوں کو خاص دعوت دیتا ہوں اپنے گھر میں اس کو جاری کروا لیں. 720 روپے غالباً، یا 800 روپے اس کے چارجز ہیں، جس میں آپ کے گھر یہ بائی پوسٹ پہنچے گا سادہ. اور کلر چاہیے تو آپ نے 1100 روپے جمع کرانے. یہ ایک مرتبہ سال میں جمع کرانے، ہر مہینے آپ کے مقرر کردہ ایڈریس پر یہ پہنچ جائے گا. اچھا، تو اس کی بکنگ کے لیے بھی ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ نے کوشش کی ہے، یہ بکنگ یہاں پر جاری ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دیگر رشتہ داروں میں ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ کرائیں تاکہ ہمارے گھروں میں یہ ماہنامہ ہر مہینے آ جائے. اور امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ جو میرا مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ ایک بار پھر جاری کروائے، نیز جو ماہنامہ فیضان مدینہ کے کم از کم 12 یا زائد ممبر بنائے، اس کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، اسے دنیا اور آخرت میں کہیں آنچ نہ آئے، زے نصیب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر جنت کا باغ ہو، محشر میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے. تو امیر اہل سنت کی ان دعاؤں میں سے حصہ پانا ہے، آج ہی اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروا لیجئے اور ساتھ ساتھ انفرادی کوشش سے 12 سے زائد ممبر بنانے کی بھی نیت کر لیجئے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بلکہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 بار درود پاک پڑھی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل اب دعا مانگی جائے گی، اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، کہ آسمان کی طرف دعا کے وقت اگر نگاہیں اٹھائی جائیں تو نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور جب بھی دعا مانگیں اپنے دلوں سے دنیاوی خیالات کو نکال کر خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک ہے. توجہ کے ساتھ دعا ہوگی تو یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہوا۔ اے اللہ، مدنی چینل کے ناظرین کثیر تعداد میں مختلف مقامات پر جمع ہو کر پردے میں رہ کر شامل اسلامی بہنیں نہ جانے کہاں کہاں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے حاضر ہیں۔ اے مولا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ دن کا اجالا، رات کی تاریکی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں سے چھپ کر ہو، اے اللہ، ہم نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا ہے، گناہوں سے اعمال نامہ سیاہ ہے، اور دن بدن جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا، مگر افسوس گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی۔ دن بدن اٹھتے ہوئے جنازے اگرچہ اس بات کا ہمیں احساس دلاتے کہ ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ہمیں بھی قریب اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا، نمازیں جو قضا کی اس کی سزا دیکھنی پڑے گی، جو ہم سے برے افعال ہوتے ہیں۔ اے مالک و مولا، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ہمیں سزا ملے گی، لیکن پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ اے مولا، نفس و شیطان نے ایسا جکڑ رکھا ہے، ایسا قابو کر رکھا ہے کہ اٹھتے ہوئے جنازے میتوں کو غسل دینے کے باوجود، میتوں کو کندھے دینے کے باوجود، اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو قبر میں اتارنے کے باوجود، اے مولا، ہم نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، آخرت کا سامان جمع کرنے کی ہمارا کوئی مدنی ذہن نہیں بنتا۔ اے مولا، اگر یہی غفلت طاری رہی، اگر اسی طرح گناہوں کا سلسلہ جاری رہا اور بغیر توبہ کیے مر گئے، اے مولا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ اے مولا، اگر گناہوں کے سبب ہمارا ایمان ضائع ہو گیا، یہ مختلف انداز کے جو گناہوں کے تذکرے ہم سنتے ہیں، مولا، اس سب میں ہم مبتلا ہے۔ آج ہم نے لڑائی جھگڑے کا سنا، لوگوں سے بد کلامی کا سنا، گالی گلوچ کا سنا، دل دکھانے کا سنا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے کا سنا۔ اے مولا، ہم نے تو نہ جانے کس کس کی دل آزاریاں کیے، ہم نے تو نہ جانے اپنی زبان سے کس کس کو تکلیف دیے، ہم کو تو یاد بھی نہیں۔ اے مولا، نہ جانے کس کس طرح سے لوگوں کو ہم نے ستایا ہے، لوگوں کو نہ جانے کس کس طرح سے ان کے دل دکھائے۔ اے مولا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو
سدھرنا چاہتے بھی ہیں تو بس تھوڑی دیر کے لیے ایسا کوئی خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن ہماری عادتیں، ہمارا انداز، ہمارے افعال یہ ایسے ہو نہیں پاتے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم سدھر چکے۔ اے مولا، ان میں جو تیرا مقبول ہے، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں مقبول ہے مولا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ جن جن کو ہم نے ناراض کیا مولا ان کو بھی معاف کر دے، ان کی بھی مغفرت کر دے، ان کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ، بس دنیا میں ہم جب تک اب زندہ ہے ہم نیک بن جائے، ہم نیک بن جائے، تجھ سے ڈرنے والے بن جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جائے، ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے، رزق حلال کمانے والے، کھانے والے، کھلانے والے بن جائے۔ اے اللہ، ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے، ہمارا کردار بھی ستھرا ہو جائے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم جھوٹ نہ بولے، ہم گالی گلوچ نہ کریں، ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہم دل آزاریاں نہ کریں، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، شفقت کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے بن جائیں، ہم نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے والے بن جائیں۔ اے مالک و مولا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے بھی راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے بھی راضی ہو جا، ہمارے مسلمان پڑوسیوں سے راضی ہو جا، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، جو عاشقان رسول ہم سے محبت کرتے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، سب مسلمانوں پر خیر عطا فرما، سلامتی عطا فرما، آپس میں محبت عطا کر، پیار عطا کر، الفت عطا کر، جو ناراضیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے دے۔ بس ہم پر، ہمارے پورے گھر بار پر، معاشرے پر رحمت کی نظر فرما، مسلمان نیک اور ایک ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، یا اللہ ہم سب عاشق رسول بن جائیں، سنتوں کے پیکر بن جائیں، اور پیاری پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے بن جائیں، ہم سے کوئی بھی دل آزاری نہ ہو، ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دیں، بس سب ہم سے راضی رہیں، اور جو بھی ہم نے کسی کو ناراض کیا مولا ان سب کو ہم سے راضی رہنے کی توفیق دے دے، ان سب کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، وہ سب ہم کو دل سے معاف کر دے، اور جنہوں نے ہم کو بھی ستایا اے اللہ ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق دے دے، بس ہم سب آپس میں ایک ہو جائے، اور جس طرح اے اللہ تو چاہتا ہے، تیرے پیارے حبیب چاہتے ہیں، یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے، ہم ایسے بن جائیں، با عمل با کردار نیک مسلمان ہم سب کو بنا دے، ہمارے گھر بار پر رحم و کرم فرما، سب پر خیر و سلامتی عطا فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو یہاں اجتماع میں اسلامی بہنیں جو پردے میں جمع مختلف مقامات پر ہیں، ان میں کوئی بیمار ہے اے اللہ ان سب کی بیماریاں دور کر دے، اور ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں مولا کریم ان بیماروں کو بھی شفا دے، ہمارے قرضے دور ہو جائے، جو ہمارے گھر والوں کے، بچوں کے، والدین کے جو کاروبار ہیں اے اللہ اس میں جو تنگی ہے، جو پریشانیاں ہیں مولا رحم فرما دے، تجھے خاتون جنت کا واسطہ، تجھے خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ، اے اللہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کا واسطہ، امہات المومنین کا واسطہ، اے اللہ جو صالحات گزری ہیں، یا اللہ جو نیک عبادت گزار خواتین گزری ہیں اے اللہ ان کا واسطہ، ہماری اسلامی بہنوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کے گھروں سے سارے دکھ درد پریشانیاں سب دور فرما دے، بس ان کے گھر والے سنت بن جائیں، آپس کی محبت پیار عطا کر دے، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، یا اللہ سب کو آپس میں محبت پیار دے دے، ایک دوسرے کا دل ملا دے، بس نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہم سب کو محبت پیار الفت عطا فرما، جن کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ جو اپنے گھروں میں سسرال سے ناراض ہو کر آ گئی ہیں
مولا ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے، اے اللہ کرم کر دے۔ جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد عطا کر، جو نرینہ اولاد کی خواہش مند ہے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو خالی جھولیاں ہیں سب کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ یہ بیچاریاں جو اجتماع میں آتی ہیں، حج اور عمرے کی باتیں سنتی ہیں، مکے مدینے کی باتیں سنتی ہیں، اللہ یہ سب حج کی بھی سعادت پالے، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر میں خیر عطا فرما۔ امیر اہل سنت کی دونوں ہمشیرہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس پورے خاندان عطار سب پر رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، سب پر کرم فرما۔ ہمارے مرشد ہم سے محبت کرتے، ہمارے لیے اتنے یہ کڑتے ہیں، ہمارے لیے اتنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں بھی ان کے حق میں قبول فرما، ان کے پورے خاندان کے حق میں قبول فرما۔ جو بھی بیمار ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ مدینے پاک کی مہکی مہکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔